دوستو آج ہم آپ کو محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی کے آخری دن کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ محترمہ کو کس نے قتل کیا اور کیسے قتل کیا۔ محترمہ جب شادی پر گئی تو رات کو ان کے گھر میں کون گھس آیا تھا، پھر اس شخص نے فاطمہ جناح کو کیسے بے دردی سے قتل کیا، محترمہ کی لاش پر زخم کیوں تھے اور ان کو عوام سے کیوں چھپایا گیا، کیا فاطمہ جناح کو ایوب خان نے قتل کروایا۔ جب فاطمہ جناح کو غسل دینے والی غسالہ نے محترمہ کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو اس کی چیخ کیوں نکلی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فاطمہ جناح نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ 9 جولائی 1967 کی بات ہے، اتوار کا دن اور دوپہر کا وقت۔ اس زمانے میں نہ ہر گھر میں ٹیلی فون ہوتے تھے، نہ 24 گھنٹے والے بریکنگ نیوز والے چینل، اور نہ ہی پل پل کی خبر دینے والا سوشل میڈیا، مگر دوپہر ڈلتے ڈلتے یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح انتقال کر گئی ہیں۔ انتقال سے ایک دن قبل محترمہ فاطمہ جناح حیدرآباد کے سابق وزیر اعظم میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی میں شریک ہوئی۔ قائد اعظم کے سابق پرائیویٹ سیکرٹری مطلوب الحسن سید نے محترمہ کے انتقال کے بعد بتایا کہ میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی میں ان کی ملاقات محترمہ فاطمہ جناح سے ہوئی۔ محترمہ نے انہیں بتایا کہ ان کا دل ڈوب رہا ہے اور وہ جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہیں۔ مادر ملت کا معمول تھا کہ وہ سونے سے قبل قصر فاطمہ یعنی موہٹا پیلس کے تمام دروازے بند کر کے بالائی منزل میں اپنے کمرے میں سو جاتی تھی اور صبح بیدار ہونے کے بعد چابیوں کا گچھا بالکونی سے پھینک دیا کرتی تھی تاکہ ملازم 7 بجے انہیں اخبارات پہنچا دے۔ اخبارات دیکھنے کے بعد وہ نہا دھو کر تیار ہوتی تو ملازم 10 بجے انہیں ناشتہ دے دیا کرتا تھا۔ ناشتے کے بعد محترمہ نچلی منزل میں اپنے دفتر میں آ جاتی۔ 9 جولائی کی صبح خلاف معمول محترمہ نے چابیاں نہیں پھینکی۔ ملازم سمجھا کہ اتوار ہے، اس لیے ممکن ہے محترمہ دیر تک آرام کریں۔ 10 بجے تک بھی محترمہ بیدار نہیں ہوئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ملازم ان کی ہمسائی بیگم غلام حسین ہدایت اللہ کے پاس گیا اور انہیں صورتحال بتائی۔ وہ فوراً قصر فاطمہ پہنچی۔ جب دروازہ کسی طرح نہ کھلا تو ایک روایت کے مطابق اسے توڑ کر اور دوسری روایت کے مطابق کسی اور چابی کی مدد سے اسے کھول کر اندر پہنچا گیا، جہاں بستر پر محترمہ فاطمہ جناح کی لاش پڑی تھی۔ بیگم ہدایت اللہ اپنے گھر واپس گئی، جہاں سے انہوں نے فون کر کے ڈاکٹر کرنل جعفر اور کرنل شاہ کو بلایا۔ دونوں ڈاکٹروں نے محترمہ کی موت کی تصدیق کی اور کہا کہ محترمہ کی موت قدرتی طور پر واقع ہوئی ہے۔ لیکن دوستو، فاطمہ جناح کی گردن اور جسم پر زخم کے نشان کیسے آئے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہم ذرا آگے چل کر دیتے ہیں۔ حکومت نے اگلے دن عام تعطیل کا اعلان کیا اور فیصلہ کیا کہ محترمہ کو میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا جائے، مگر محترمہ کے لواحقین اور عوام نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حکومت نے اعلان کیا کہ انہیں قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں شہید ملت لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر کی قبور کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ محترمہ کی لاش کو غسل دینے کے لیے حاجی ہدایت اللہ عرف حاجی کلو کو طلب کیا گیا۔ یہ وہی غسال تھے جنہوں نے قائد اعظم کی میت کو غسل دیا تھا۔ حاجی کلو کی ہدایت پر 3 غسالہ خواتین فاطمہ سید، فاطمہ قاسم اور فاطمہ بائی بچو نے محترمہ فاطمہ جناح کی میت کو غسل دیا اور تجہیز و تکفین کی۔ صدر مملکت ایوب خان نے اپنی ڈائری میں 9 جولائی کی تاریخ کے اندراجات میں تحریر کیا۔ دوپہر کے وقت اطلاع ملی کہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے مس جناح کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ عوام کا اصرار ہے کہ انہیں مزار قائد کے احاطے میں دفن کیا جائے۔ میں نے ہدایت جاری کی کہ مزار کے انجینئر سے مشورہ کیا جائے۔ اگر مزار کی خوبصورتی اور توازن متاثر نہ ہو رہا ہو تو اس خواہش پر عمل درآمد کیا جائے۔ میں نے اگلے روز کو عام تعطیل قرار دینے، پورے ملک میں قومی سوگ منائے جانے اور قومی پرچم سر نگو کرنے کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جنازے میں میری نمائندگی میرے ملٹری سیکرٹری میجر جنرل رفیع اور حکومت کی نمائندگی ایک وفاقی وزیر شمس الضحیٰ کریں گے۔ اس کے 2 دن بعد 11 جولائی کو صدر ایوب خان نے اپنی ڈائری میں لکھا، میرے ملٹری سیکرٹری کراچی سے واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ حکومتی اقدامات کا عوام پر مثبت تاثر قائم ہوا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی پہلی نماز جنازہ ان کی قیام گاہ موہٹا پیلس پر شیعہ طریقے سے ادا کی گئی، جبکہ عوام کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام پولو گراؤنڈ میں کیا گیا۔ تدفین کے موقع پر عوام نے محترمہ کا چہرہ دیکھنا چاہا، جس پر کھلبلی مچ گئی اور عوام کو لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے ذریعے منتشر کرنا پڑا۔ صدر ایوب خان کی ڈائری کے ان اندراجات کی تائید آغا اشرف نے اپنی کتاب مادر ملت
محترمہ فاطمہ جناح میں بھی کی اور لکھا کہ محترمہ کی پہلی نماز جنازہ موہٹا پیلس میں مولانا ابن حسن جارچوئی نے اور دوسری نماز جنازہ پولو گراؤنڈ میں مفتی محمد شفیع نے پڑھائی۔ آغا اشرف کے مطابق جنازے میں تقریباً 5 لاکھ افراد موجود تھے۔ اچانک کچھ لوگوں نے جنازے کے قریب آنے کی کوشش کی۔ پولیس نے پرامن طریقے سے انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا۔ جوابی کارروائی میں پولیس پر پتھراؤ اور مشتعل ہجوم نے ایک پیٹرول پمپ اور ڈبل ڈیکر بس کو آگ لگا دی۔ تدفین کی آخری رسومات میں شیعہ عقیدے کے مطابق تلقین پڑھی گئی۔ قبر کو آہستہ آہستہ بند کیا جانے لگا اور 12:55 پر قبر ہموار کر دی گئی۔ اب ہم محترمہ کی موت کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو کس طرح قتل کیا گیا اور ان کی ڈیڈ باڈی پر زخم اور نشانات کیوں تھے۔ فاطمہ جناح کی تدفین کے بعد مختلف حلقوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی وفات طبعی نہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا۔ شاکر حسین شاکر نے اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح میں لکھا کہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد نور الصبا بیگم نے لیڈی ہدایت اللہ کے حوالے سے بتایا کہ لیڈی ہدایت اللہ اور فاطمہ جناح کی بھانجی نے جب کمرے کا تالا توڑا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا جو وہ ہمیشہ بند کر کے سویا کرتی تھی۔ وہاں سے جو دروازہ گیلری میں جاتا تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس میں جو جھانکا تو فاطمہ جناح پلنگ کے اوپر ترچھی پڑی ہوئی تھی اور ان کا ایک ہاتھ گلے کے پاس تھا۔ نور الصبا بیگم نے لکھا کچھ عرصے کے بعد میں لیڈی ہدایت اللہ سے پھر ملی اور ان سے کہا سنا ہے محترمہ فاطمہ جناح کے گلے میں نشان تھے، دیکھیے اب تو ایوب خان کی حکومت بھی نہیں ہے، اب تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ آیا محترمہ فاطمہ جناح کے گلے پر نشان تھے؟ تو لیڈی ہدایت اللہ نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ان کے گلے پر نشان نہیں تھے، کیونکہ لیڈی ہدایت اللہ نے ہی محترمہ کو وفات کے بعد سب سے پہلے دیکھا تھا۔ شاکر حسین شاکر کے مطابق مادر ملت کی موت کے متعلق 1971 میں کچھ انکشافات منظر عام پر آئے۔ یہ انکشافات محترمہ کی تجہیز و تکفیر کرنے والی جماعت کے سربراہ 67 سالہ حاجی کلو اور 3 عمر رسیدہ غسالوں نے کیا۔ بقول ہدایت اللہ عرف حاجی کلو، مجھے محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال کی خبر کھوجا شیعہ اثنا عشری جماعت کے ایک شخص نے آ کر دی۔ میں اس کے بعد جماعت کے دفتر میں گیا جہاں مسلم چانڈیوں نے مجھے تجہیز و تکفین کی تیاری کی ہدایت کی۔ تینوں غسال فاطمہ سید، فاطمہ قاسم اور فاطمہ بائی بچو اس خوابگاہ میں چلی گئیں جہاں مادر ملت کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ غسل کے دوران غسالوں نے دیکھا کہ محترمہ کے جسم پر گہرے زخم ہے اور جگہ جگہ چوٹوں کے نشان ہیں۔ ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ غسالوں نے محترمہ کے جسم پر نشانات اور گہرے زخم دیکھ کر احتجاج کرنا چاہا اور معاملے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے زبان کھولی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ حاجی کلو کا کہنا ہے صبح کسی نے بتایا کہ مجھ سے پہلے کئی لوگ لاش دیکھ چکے ہیں، جن میں ڈاکٹر واجد اور جناب اصفہانی بھی شامل تھے، کچھ بیگمات بھی شامل تھی۔ میں خاموش ہو گیا کہ خدا جانے کیا مسئلہ ہے۔ بعد میں غسالہ فاطمہ سید نے مجھے بتایا کہ جب میں نے غسل کے لیے میت کا جائزہ لیا تو میری روح لرز گئی۔ مادر ملت کی گردن پر 4 انچ سے زائد لمبا زخم تھا جس پر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ ان کے گھٹنے پر زخم تھا، دایاں رخسار سوجا ہوا تھا اور جسم نیلا ہو کر اکڑ گیا تھا۔ ان کی چادر اور لباس خون سے لت پت تھی اور خون کے خشک دبوں سے کپڑا سخت ہو گیا تھا۔ میں نے محترمہ کے جسم پر زخموں کے بارے میں منہ کھولنا چاہا لیکن مجھے منع کر دیا گیا۔ خون آلودہ کپڑے میں اپنے ساتھ اجازت سے گھر لے آئی تھی۔ 1 سال تک یہ میرے پاس رہے۔ جب سڑنے لگے تو میں نے ان کو اپنے گھر کے پاس پلاسٹک کی تھیلی میں دفن کر دیا۔ میں یہ کپڑے لائی تو میری جماعت کے لوگوں نے مجھے خوف دلایا کہ میں ان کا کسی سے تذکرہ نہ کروں۔ میں خوفزدہ تھی، میرا ضمیر بار بار مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں وہ سب کچھ بتا دوں جو میں جانتی ہوں۔ ایک اور غسالہ فاطمہ بائی بچو نے محترمہ فاطمہ کے جسم پر زخموں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا محترمہ کے پیٹ میں ایک باریک سوراخ تھا جس سے متعفن پانی بہہ رہا تھا۔ ان کے جسم پر جگہ جگہ چوٹ کے نیل پڑے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انہیں کسی نے زد و کوب کیا ہو۔ محترمہ فاطمہ جناح کی موت کی انکوائری رپورٹ صدر ایوب خان کے اس وعدے کے مطابق تیار کی گئی تھی جو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے بھانجے مشہور ماہر قانون اکبر پیر بھائی سے ایک ملاقات میں کیا تھا۔ تیسری غسالہ فاطمہ قاسم نے بھی انہی تفصیلات کی تصدیق کی۔ ان شہادتوں سے یہی قیاس آرائی کی جا سکتی ہے کہ جب محترمہ شادی کی تقریب میں گئی ہوں گی تو کوئی ڈاکو پہلے ہی سے کمرے میں داخل ہو چکا ہوگا اور ان کے واپس کمرے میں آنے کے بعد چھپ گیا ہوگا۔ جب وہ سو گئی ہوں گی تو نامعلوم شخص نے قیمتی زیورات حاصل کرنے کے لیے
ان پر حملہ کر دیا ہوگا، کیونکہ محترمہ کو زیورات کا بہت شوق تھا اور قیمتی زیورات ان کے پاس موجود تھے۔ اس کے ساتھ یہ شبہ بھی بعید از قیاس نہیں کہ چونکہ وہ اصیلی عادت کی مالکہ تھی اور گھریلو ملازمین ان سے ڈرتے تھے، انہیں اگر کسی ملازم کی دیانتداری مشکوک نظر آتی تو تحقیقات کراتی اور نکال دیتی۔ شاید کسی ملازم نے کسی رنجش کا بدلہ لینے کے لیے یہ حرکت کی ہو، کیونکہ گھریلو حالات سے نجی ملازم بھی واقفیت رکھتے تھے۔ نور الصبا بیگم نے لکھا کہ جب لیڈی ہدایت اللہ واپس قصر فاطمہ پہنچی اور کمرے کے نہ کھلنے پر پریشان تھی تو ایک نوکر آیا جو فاطمہ جناح نے کچھ دن پہلے نکال دیا تھا، اور اس نے لیڈی ہدایت اللہ سے کہا کہ میرے پاس ایک چابی ہے، شاید یہ تالے کو لگ جائے۔ نوکر نے چابی دی، وہ چابی دروازے میں لگ گئی، جس کے بعد لیڈی ہدایت اللہ نے تالا جو کا تو دوبارہ بند کر دیا اور چابی اس نوکر کو دے دی۔ میں نے لیڈی ہدایت اللہ سے بعد میں ایک ملاقات کے دوران پوچھا کہ سنا ہے کہ بعد میں وہ نوکر بھی غائب ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں وہ نوکر بھی پھر نہیں آیا۔ مشہور صحافی اختر بلوچ نے اپنے ایک بلاگ قصہ فاطمہ جناح کی تدفین کا میں لکھا ہے، جنوری 1972 میں غلام سرور نامی ایک شخص نے فاطمہ جناح کی وفات کے حوالے سے عدالت میں ایک درخواست سماعت کے لیے دائر کی تھی، جس میں کہا گیا کہ مجھے تشویش ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو کہیں قتل نہ کیا گیا ہو، مگر اختر بلوچ نے یہ نہیں بتایا کہ پھر اس درخواست کا کیا فیصلہ ہوا۔ محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال یا قتل کے ایک طویل عرصے بعد ان کی وفات کا معاملہ معمہ بنا رہا۔ 2003 میں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ نے اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی سے مطالبہ کیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے قتل کے سلسلے میں قاضی فضل اللہ کی نگرانی میں جو انکوائری رپورٹ تیار ہوئی تھی اسے منظر عام پر لایا جائے۔ یہ انکوائری رپورٹ صدر ایوب خان کے اس وعدے کے مطابق تیار کی گئی تھی جو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے بھانجے مشہور ماہر قانون اکبر پیر بھائی سے ایک ملاقات میں کیا تھا۔ تاہم آج تک نہ تو یہ رپورٹ سامنے آئی اور نہ ہی قتل یا طبی موت کے سوال کا جواب مل پایا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔